وقت کو یا تو سونا بنا لیں یا اسے سونے میں گزار دیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کسی بھی ایج گروپ کے کیوں نہ ہوں، کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیں، خالی کبھی نہ بیٹھیں۔ بے شک آپ کو یہ لگتا ہو کہ خالی بیٹھنا یا فارغ بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم بڑا خود کو کام اور سٹریس فری اور ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اس فارغ رہنے اور کچھ نہ کرنے کے کانسیکوینسز یا ریزلٹس بہت نیگیٹو ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے خالی بیٹھے رہنا، سست بیٹھے رہنا آپ کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے نا، ٹھیک اسی طرح خالی بیٹھنا یا فارغ بیٹھے رہنا بھی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یعنی ہم کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور یہ بالکل میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی ایج کیا ہے، کیونکہ فارغ رہنا، ہر وقت بیٹھے رہنا ہر ایج میں ہی برا لگتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، بوجھ بنتے رہتے ہیں اپنی فیملی پر، اپنے خاندان پر، اپنی اولاد پر یا اپنے ماں باپ پر۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر رہے، ہر وقت فارغ یا خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی لائف میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اس میں بیٹرمنٹ اور امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی حال میں فارغ نہیں بیٹھنا۔ اپنے دماغ میں اور دل میں یہ ٹھان لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ مجھے کسی حال میں فارغ نہیں بیٹھنا، کیونکہ فالتو بیٹھے رہنا، خالی بیٹھے رہنا آپ کے لیے بہت ٹاکسک ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہر وقت فری رہنے، فارغ رہنے، سست بیٹھے رہنے اور خالی بیٹھے رہنے کے کیا کیا نقصان ہیں، اس کے کیا پوٹینشیل ہارمز ہیں، اور کس طرح ہر وقت فارغ رہنا آپ کی لائف کو بری طرح ایفیکٹ کرتا ہے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اپنی لائف میں ایک ٹویسٹ اور امپروومنٹ لانے کے لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے، میں بچیوں کے لنچ باکس پریپیئر کر رہی ہوں۔ ونس اور ٹوائس ان اے ویک ایسا ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لیے باہر سے کچھ سنیکس لے آتی ہوں فار دیئر لنچ باکسز، کیونکہ ہر وقت گھر کا ہی سیم لنچ کھا کر نا بچے تھوڑا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان میں تھوڑا چینج لانے کے لیے نا میں باہر سے بھی کبھی کبھار کچھ لے آتی ہوں، کبھی کبھی لاتی ہوں، زیادہ تر تو گھر کا ہی لنچ بچوں کے لیے بیسٹ رہتا ہے۔ اور آج آفٹرنون میں نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا، رات کا ہی بچا ہوا سالن تھا جو ہم نے کھایا تھا، اور ساتھ میں نے تھوڑے سے دہی بڑے بنا لیے تھے، مائی آل ٹائم فیوریٹ، کیونکہ ہسبینڈ دوپہر کے ٹائم گھر نہیں ہوتے نا، تو اس لیے رات کا ہی کھانا دوپہر میں چل جاتا ہے، اور رات کے لیے پھر میں شام کے ٹائم پہ نا فریش کھانا بناتی ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ مجھے کچھ کامنٹس آتے ہیں، بلکہ کافی سارے کامنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ انگلش کم یوز کیا کریں، زیادہ تر اردو میں بات کیا کریں۔ تو دیکھیں میری پیاری سسٹرز، میں جب بھی کوئی انگلش کا ورڈ، کوٹ یا سینٹینس یوز کرتی ہوں نا، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کروں، تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آسانی سے میری باتیں آ جائیں۔ تو چلیں، آپ سب کی ایز کے لیے اب میں آسان ورڈز یوز کروں گی اور انہیں اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گی۔ خوش ہیں نا اب آپ؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اسی طرح اپنے اوپینینز، اپنے ویلیویبل سجیشنز مجھے ضرور دیتے رہا کریں، تاکہ میں اپنے ولاگز میں، اپنی ویڈیوز میں امپروومنٹ لے کر آؤں اور میری باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آئیں۔ تو چلیں، یہ تو تھی میری تھوڑی سی روٹین اور آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی سی باتیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ، لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، جو لوگ فارغ رہتے ہیں نا، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، پھر آ کے صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا کام کیا، پھر بیٹھ گئے، یعنی ان کی زندگی میں کچھ خاص کرنے کو نہیں ہوتا، بس تھوڑا بہت کام ہی ہوتا ہے، تو ان کو یہ سب بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑا فری بیٹھتے ہیں، بڑا مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، چل کرتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، اور دوسروں کو ہی انہوں نے اپنے کاموں کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ نا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے رزلٹ بہت نیگیٹو آتے ہیں۔ تو جب آپ کی لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس یوں ہی صبح شام گزار دینا ہی مقصد ہوتا ہے، بس چھوٹے موٹے کام کیے، دن گزر گیا، رات گزر گئی، مہینے اور یوں ہی سالوں گزر گئے، تو اس طرح بالکل فارغ رہنے والے لوگوں کو نا اپنی زندگی میں بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ ون بائی ون کر کے میں سب نقصان ڈسکس کروں گی۔ تو اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ نمبر 1 از نیگیٹو امپیکٹ آن یور پرسنالٹی۔ آپ کی شخصیت پر نیگیٹو امپیکٹ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، تو وہ اصل میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے، کتنی رسپیکٹ دینی ہے،
اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو اگلا آپ کی ویلیو ہی نہیں کرتا، آپ کو بالکل عزت نہیں دیتا بلکہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اوپر سے بے شک آپ کو دکھانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ کی پیٹھ پیچھے نا وہ آپ کے نئے نئے نام رکھ دیتے ہیں، جیسے نکما، نٹھلا، کام چور، یہ تو سارا دن بیٹھا ہی رہتا ہے یا سارا دن بیٹھی رہتی ہے، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، اس نے تو بس سارا دن بیٹھ کے چارپائی توڑنی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، مفت کی روٹیاں ہی توڑنی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اور یہ سب باتیں نا لوگ تانوں کے روپ میں کہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ پیار سے کہہ رہے ہیں بلکہ ایک دم نفرت سے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ویلا ہے، یہ تو نٹھلا ہے، یہ تو ناکارہ ہے، آرام پرست ہے۔ تو آف کورس یہ سب باتیں چبھتی ہیں، بہت دکھ پہنچاتی ہیں، ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ تو کیوں خالی بیٹھے ہیں آپ، کیوں فارغ بیٹھے ہیں؟ اگر اتنی باتیں یہ بری لگتی ہیں، سنی نہیں جاتی، تو آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں جو باقی لوگوں کے پاس ہیں، تو اٹھیں کوئی کام کاج کریں۔ اور کام کرنے کی بھی کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے جوانی میں بڑے کام کیے ہیں تو اب آپ اس عمر میں آ کے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ 50، 60، 70 سال میں ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہی روزمرہ کی زندگی میں ایسی سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑی بڑی فرم چلا رہے ہیں، آفیسرز ہیں، وہ سب بڑی ایج میں ہی کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو یونیورسٹی کالجز کے پروفیسر ہیں وہ آفٹر 60 ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 60 کی عمر تک وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بھرپور کام کرتے ہیں، اور 60 سال کے بعد بھی جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تب بھی کوئی اور پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، وہ فارغ نہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کسی اور کے سر پر بوجھ نہیں بننا بلکہ دوسروں کا بھی سہارا بننا ہے۔ اور اس طرح کے خالی اور فارغ رہنے والے لوگ جتنا اپنی جان کو آسان رکھتے ہیں نا اتنا ہی وہ آہستہ آہستہ بڑی عمر میں جاتے جاتے سست ہو جاتے ہیں اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کے صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ انہی کی عمر کے بلکہ ان سے ڈبل ٹرپل عمر کے لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، شروع سے ہی وہ خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور بڑی عمر تک اپنے گھر والوں کا سہارا بنے رہتے ہیں، نہ کہ اپنا بوجھ بھی اپنے گھر والوں، اپنی فیملی، اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں پر ڈالتے ہیں۔ جس نے کام کرنا ہونا اسے ہزار راستے بلکہ لاکھوں راستے مل جاتے ہیں، کیونکہ منزل کی فطرت ہے کہ وہ خود چل کر نہیں آتی، آپ کو ہی اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے کچھ کرنا کرانا نہیں ہوتا، بس فارغ رہنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ دوسروں پر بھی بہت بلیم گیم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر فلاں وقت مجھے فلاں کی سپورٹ مل جاتی یا اس وقت ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوتا تو آج میں بھی کسی مقام پر ہوتا، آج میں بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی، یا میری تو قسمت اچھی نہیں تھی، میں نے تو بہت محنت کی، مجھے تو فلاں نے دھوکہ دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دوسروں پر ہی بلیم ڈالنا ہے، اپنے اوپر کچھ بات نہیں آنے دینی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، جس نے کوئی کام کرنا ہو نا اس کے لیے ہزاروں لاکھوں راستے نکل آتے ہیں۔ اپنے فیلیئرز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے، بلکہ تجربہ حاصل کر کے اور آگے بڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے نا تو قسمت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی رہے گی اور آپ کی محنت کا انتظار کرے گی۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی پرپز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سمت کی ضرورت ہوتی ہے جس سمت میں ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی لائف کا ایک گول بنائیں، اگر ایک کسی سائڈ سے آپ کو محنت کے بعد بھی کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو کوئی بات نہیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، دنیا بھری پڑی ہے۔ Anyhow, moving to the second point, an empty mind is devil's playground. یعنی خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ تو ہر وقت فارغ یا خالی بیٹھے رہنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں فالتو کے بیکار خیالات، نیگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں، آپ اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے گھروں کے لڑائی جھگڑوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، لائک فلانی نے مجھے یہ بات کہہ دی، اس نے مجھے اس بات پر تانا مار دیا، اس نے میری فلاں چیز کاپی کر لی۔ تو اس طرح کے جو بیکار کے خیالات ہیں نا اس میں آپ پھنسے رہتے ہیں، بس دماغ میں نا ایک کھچڑی سی پکتی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے، لیکن اگر کھچڑی دماغ میں پکتی ہے نا تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ تو شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، خالی نہ بیٹھنے دیں خود کو۔ جتنا آپ فری بیٹھے رہیں گے نا اتنے ہی آپ کو ادھر ادھر کی سوچیں دماغ میں آتی رہیں گی اور آپ کا دماغ شیطان کا گھر بن جائے گا۔ تیسرا نقصان یا تھرڈ پوٹینشیل ہارم از ایکسیسو ریسٹ میکس یو ڈسیبلڈ، یعنی ضرورت سے زیادہ آرام کرتے رہنا آپ کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ اپاہج یا ڈس ایبلڈ ورڈ سننے میں اچھا نہیں لگتا نا، لیکن ہم سب ایسے بن رہے ہیں، ہم دوسروں پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔
بس ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ہی نا ہم دوسروں کو آرڈر کر دیتے ہیں، تو میرا یہ کام کر دو، تو میرا فلاں کام کر دو، مطلب خود اٹھ کر کچھ نہیں کرنا، خالی ہیں نا، فارغ ہیں تو بس بیٹھے رہیں گے، نہ ہی کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر رہے ہیں، نہ ہی کمائی کا کوئی ذریعہ ہے، تو بوجھ ہی ہوئے نا دوسروں پر۔ اس طرح کے لوگوں کو نا لوگ لٹرلی ناپسند کرتے ہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرتا ایسے فارغ لوگوں کو جو نہ تو کچھ کما رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ڈھنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو باقی سب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہی عمر ہوتی ہے جو باقیوں کی ہوتی ہے اور وہ اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جو سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان 24 گھنٹوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو اور اپنی عمر کو، اپنے وقت کو استعمال کرنے کا سب کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی نا سب پیٹھ پیچھے برائی ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا بلکہ اوپر اوپر سے ہی ان کی عزت مجبوراً کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ نا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، یعنی دوسروں سے بلا وجہ کی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ کوئی ہی ہمارا کام کر دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ نیکسٹ پوائنٹ از نیگیٹو امپیکٹ آن فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ دیکھیں، جب آپ اپنے جسم سے کچھ بھی کام نہیں لیں گے نا، یا بہت کم کام لیں گے، تو آپ کا جسم آہستہ آہستہ سست ہوتا چلا جائے گا، ان ایکٹیو ہو جائیں گے آپ۔ اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ جتنا آپ کا جسم ایکٹیو رہے گا، گھومتا پھرتا رہے گا، اتنے ہی آپ چست، تندرست اور توانا رہیں گے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے، پورا آرام دیا ہوا ہے جسم کو ہلاتے ہی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا کام کیا پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑا سا کام کیا پھر بیٹھ گئے، تو اس طرح بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو شوگر ہو جائے گی، موٹاپا بڑھے گا۔ اس طرح کا سیڈنٹری لائف سٹائل بہت ساری بیماریاں لے کر آتا ہے، تو آپ خود ہی اپنے لیے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر وقت سستی کا شکار رہتے ہیں یا فارغ بیٹھے رہتے ہیں یا کسی قسم کے کام کاج کرنے کو، واک کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، تو بیماریوں کو جھیلنے کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ بہت سارے بوڑھے لوگ آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی فیملی میں دیکھے ہوں گے کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگلنگ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کا سہارا بنتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کا ایک مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ کو بیماریوں سے، ڈفرینٹ قسم کے مینٹل اینڈ فزیکل ایشوز سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو کبھی سست نہ رہنے دیں بلکہ ایکٹیولی سب کام کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ٹائم اینڈ ایج نیور سٹاپس، یعنی وقت اور عمر کبھی نہیں رکتی۔ وقت کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے، ہاں عمر پر تھوڑی بہت لگام ہم ضرور لگا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اپنا دھیان رکھ کر، یعنی ہم اپنا دھیان بالکل نہیں کرتے، نہ ایکسٹرنلی نہ ہی انٹرنلی۔ ہم کوئی واک نہیں کرتے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے، کیونکہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں نا، خود کو ہم نے ہلانا ہی نہیں ہے، اس لیے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت دکھتا نہیں ہے پر بہت کچھ دکھا جاتا ہے، تو اس وقت کو اویل کریں، اسے فالتو کے ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں ضائع نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از انکریزڈ اسٹریس اینڈ اینزائٹی۔ جو لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کمائی کا ذریعہ کچھ نہ کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، باہر کے اندر کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے فارغ اور نٹھلے لوگ نا ان کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، جو ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز آپ کھاتے ہیں نا، اس سے آپ اتنی جلدی بیمار نہیں ہوتے جتنا جلدی اس چیز سے ہوتے ہیں جو آپ کو اندر ہی اندر کھاتی ہے، جیسے غصہ، جلن، کڑن، حسد، جیلسی وغیرہ، یہ سب چیزیں نا اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اندر ہی اندر جلتے، بھنتے، کڑتے، پھکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ قسم کی مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں، لائک ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی وغیرہ۔ اور جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ باہر آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں، جلدی وائٹ ہونے لگتے ہیں، پری میچور لائنز فیس پر آ جاتی ہیں، سکن ڈرائی ہونے لگتی ہے، اور یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے اور ہر وقت کی اوور تھنکنگ اور پریشان رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ ہی کی ایج کے لوگ آپ کو انکل یا آنٹی کہنے لگتے ہیں، تو کتنا برا فیل ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے آپ کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ از نیور سٹ آئیڈل، یعنی نیور بی ان ایکٹیو اور ڈوئنگ نتھنگ۔ دیکھیں، دنیا میں بس ایک ہی چیز ایسی ہے جو سب کو برابر ملی ہوئی ہے، اور وہ ہے ٹائم یا وقت۔ اگر آپ وقت کی ویلیو کریں گے نا، تو یہ بھی آپ کی ویلیو کرے گا۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ کیا ہم اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں؟ نہ جی، ہم تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم کہاں اس کی ویلیو کر رہے ہیں، اس کی امپورٹنس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔
جب وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ارے اس وقت میں یہ کر لیتی وہ کر لیتی تو آج میں فلاں مقام پر ہوتی، کچھ اچیو کر لیا ہوتا، میں نے فلاں ٹائم پر وقت کو کسی اچھی جگہ لگا لیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ یہ بات تو فیکٹ ہے، 100% ٹرو ہے کہ جس نے کام کوئی کرنا ہو نا اس نے ہر حال میں ہر سچویشن میں کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور جس نے کام نہیں کرنا فارغ رہنا ہے اس نے کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لینا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، وہ اسی پر خوش ہیں کہ ہم ساری زندگی فارغ رہے ہیں اور سب کو اپنے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تو خیر کوئی کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے، نہ انہیں کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ ہی انہیں کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی موٹیویشن مل سکتی ہے۔ وہ اپنی اسی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ آرام سکون سے چل کر رہے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کو کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ اینی ہاؤ، آپ اپنی لائف میں ہمیشہ اسٹرگلنگ رہیں، محنت کرتے رہیں، ناکامی سے بالکل نہ گھبرائیں، کچھ کریٹیو اور پروڈکٹیو کریں اور اپنی ناکامیوں سے ایکسپیرینس اور تجربہ حاصل کریں۔ کوئی اونٹ پٹانگ قسم کے کام نہ کریں، جیسے دیمک ہے، دیمک سارا دن کام کرتی ہے لیکن بیکار کا کام کرتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ایسا کام کریں کہ جس سے کچھ حاصل بھی ہو، تب بات بنے گی۔ دیکھیں، فارغ یا خالی بیٹھے رہنا، فری بیٹھے رہنا نا ایک قسم کا روگ ہے، اور ہر وقت کام پر لگے رہنا ایک بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اینڈ یس، if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.